اور ہر رشتہ بہن بھائی کا ہو، شوہر اور زوجہ کا ہو، بھائی بھائی کا ہو، بیٹی اور باپ کا، ہر رشتہ، کیونکہ یہ مادی دنیا ہے کہ جو رشتوں سے آ رہی ہے، لیکن وہ دنیا کہ جہاں مادے سے زیادہ رشتوں کی قیمت ہے وہی اس گھرانے سے جڑتی ہے، اور وہیں پر آپ کو یہ رشتے نظر آئیں گے، کیونکہ ہر مثال کے طور پر اگر آپ اپنے بچے کو بھی تربیت دے رہے ہیں اور تربیت کے دوران آپ بچے کو کہہ رہے ہیں بھائی اور بھائی میں محبت ہونی چاہیے، بہن ہے اس سے محبت کرو، تو سمجھائیں گے کیسے؟ کیونکہ آج کل تو دنیا میں جو حالات ہیں مثال دینے کے لائق ہی نہیں رہے کچھ، تو ہمیں ایسی مثال پیش کرنی ہے کہ جس میں نقص نام کی کوئی چیز نہ ہو، جو رشتوں میں تکمیل کی اس آخری انتہا پر ہو کہ جس پر ایک ذرا سی بھی انگلی اٹھ نہ سکے۔ تو اس لیے ہمارے لیے اللہ نے یہ دروازہ اسی لیے ہمیں عطا کیا ہے، اس کا کرم ہم پر ہے کہ ہمیں وہ رشتہ عطا کیا ہے کہ ہر شخصیت اپنے کردار میں اتنی کامل ہے کہ اگر وہ 6 ماہ کی ہو تب بھی اتنی کامل کہ پوری کی پوری سمانے بیان کی جا سکتی۔ لیکن دنیا میں بڑی بڑی ہستیاں گزری، اسلام میں بڑی بڑی ہستیاں گزری، لیکن ہم پوچھیں میں کہاں سے شروع کریں تو کہا جب سے اسلام شروع ہو، اس سے پہلے کیا ہے بتاؤں، اس لیے مسلمان ہوتے تو پتا چلتا۔ تو ہمیں تو وہ چاہیے کہ ہم جنہیں دیکھ کر بتائیں کہ ان کا بچپن کیسا تھا، ہم انہیں دیکھ کر بتائیں کہ کمسن کیسی، ہم انہیں دیکھ کر بتائیں کہ جوانیاں کیسی ہوتی، ہم انہیں دیکھیں تو بتائیں کہ رشتہ ازدواج کیا ہوتا ہے۔ ہمارا کوئی تو ہو جو دائرہ اسلام میں نہ ہو بلکہ مرکز اسلام میں ہو، کیونکہ دائرہ اسلام میں آنے کے بعد تو بہت سے لوگوں نے اپنی سوانح عمری لکھوا ڈالی، لیکن تلوار کے زور پہ قلم چلوانا اور ہوتا ہے، لیکن دشمن کی زبان سے بچپن میں سوانح لکھانا اور ہوتا ہے۔ یہ صرف یہی گھرانہ ہے کہ جہاں اتنی آسان بات ہے کہ اگر بچہ 6 ماہ کا ہوتا ہی کیا ہے، بچے پر گفتگو بھی تبھی ہوگی جب وہ کچھ بولے گا، کوئی اپنے ڈبوں کو جنبش دے گا، ماں کہے باپ کہے تب جا کے آپ، اور اگر زیادہ ہی ہوگا ماں باپ کو واقعہ یاد ہوگا، بہت بچپن کی بات ہے، لیکن اس گھرانے میں جو ہے وہ کامل ہے، اتنا کامل ہے کہ جس پر کتابوں کی کتابیں تحریر ہو سکے، جس کی سوانح بچوں کے لیے آئیڈیل بن سکے، تو وہ گھرانہ کون سا ہے؟ اسی حسین کا گھرانہ ہے۔ یہاں پر بات صرف آپ کو سمجھانے کے لیے اس بات سنتا کہ عمر صرف 6 مہینے اور کل 3 واقعات ہیں پوری سوانح حیات میں، کل 3 واقعات۔ پہلا واقعہ کہ جب کربلا کے لیے مدینے سے چل رہے ہیں، علی اصغر کی کل زندگی میں تاریخ نے 3 ہی واقعات لکھے، جب مدینے سے نکل رہے ہیں تب کا واقعہ کہ جب بہن نے گود میں لی، دوسرا واقعہ کہ جب کربلا کی سرزمین پر اتر گئے، اور تیسرا شہادت۔ اس سے زیادہ پوری سوانح حضرت شہزادہ علی اصغر میں کچھ بھی نہیں، لیکن جو کچھ ہے وہ اسی 3 واقعات کے گرد گھوم رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین جس کو چلیں گے لے گئے، اس میں کوئی نقص ممکن ہی نہیں، اسے لے کر چلیں گے اس طرح کے وہ بالکل کامل ہو۔ تو اگر 6 مہینے والا اتنا کامل ہو تو پھر وہ جس کے نام کے ساتھ اکبر جڑ جائے وہ کس معراج پر ہوگا؟ اور پھر میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ جب کہہ دیا علی تو پھر اس میں گنجائش ہی کیا کہ کون سا علی؟ یہ تو ہمارے لیے ہے کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا
14 صدیاں مکمل نہ ہوں اور علی اصغر پہ گفتگو ہوتی رہے تو پھر جو اصغر ایسا ہے تو پھر اکبر کس میں اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک بڑا ہی پیارا واقعہ شاہزادہ، کیونکہ ظاہر 18 سال گزارے ہیں حسین کے ساتھ تو کتنے واقعات ہوں گے محبت اور عشق کے، اس لیے اور میں پہلے بھی شاید آپ کے سامنے کہا تھا کہ حسین کو 2 وجوہات کی وجہ سے عشق ہے، ایک تو بیٹا وہ بھی حسین اور دوسرا نانا کی شبیہ، اس وجہ سے اور صرف شبیہ چہرے میں نہیں ہے بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآت میں یعنی جس انداز سے لہجہ ہے، لہن میں اللہ نے لہن داؤدی کا فخر ادا کرتے ہوئے رسالت کے لہن کو علی اکبر کے دہن میں ملایا، تو یہی وجہ تھی کہ روز عاشور صبح فجر کی اذان دلوا کر کہا تھا کہ علی اکبر آج لہن داؤدی بھی ہو اور اس میں جو آب دہن رسالت کا معجزہ بھی ہو، تو اب جو اذان بلند کر تو پھر وہ اذان ہو کہ جس میں صرف اللہ اکبر کی صدائیں نہ ہو بلکہ اللہ اکبر کی جوانی بھی شامل ہو، تو یہ ہے بڑا پیارا کہ بچپن میں شہزادے کو، اور میں چاہوں گی کہ آپ بھی عمل کریں کہ جب انگور اپنے گھر میں لائیں آپ تو اس شہزادے کو نظر کریں، کیونکہ اس شہزادے کو انگور بڑے پسند۔ اور ایک مرتبہ تاریخ میں بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے، مسجد نبوی ہے مدینے کی گلیاں مدینے میں شہزادے تو بچپن ہے اور کہا کہ بابا جان میرا دل چاہتا ہے کہ میں انگور کھاؤں، کہ فرمائش کر کون رہا ہے اور پوری کون کرے گا، اور موسم ہے نہیں انگور کا، میں کہوں گی فاطمہ کا پوتا جس کے لیے بے موسم انار آ سکتا ہے، جس کے لیے بے موسم انار آ سکتا ہے، تو پھر یہ تو ہے بھی فاطمہ کا وہ بیٹا کہ جو بابا کی شبیہ ہے۔ تو اب کیونکہ دہنے حضرت علی اکبر سے فرمائش ہوئی، بابا انگور کی خواہش ہے اور موسم ہے، تاریخ نے لکھا امام حسین وہ ستون جو مسجد نبوی میں تھی ان کی طرف ہاتھ بڑھا، وہ ستون انگور کی بیر میں تبدیل ہوا اور امام نے وہاں سے انگور اتارے، تازہ انگور اٹھا کر اپنے بیٹے کو اپنے زانو پر بٹھایا اور بٹھا کر اپنے ہاتھ سے انگور کھلا رہے ہیں اور کھلا رہے اور روتے جا رہے۔ اب صاحب نے پوچھا ہے فرزند رسول آپ نے تو اپنے لال کی بے موسمی خواہش پوری کی تو آنکھوں سے اشک، تو آپ دیکھیے اس منزل پر میں آپ سے کہوں گی کہ یہ جملے میں آپ کو تعریف سے سنا رہی ہوں۔ امام نے کہا کہ مجھے وہ وقت یاد آ کہ جب میرا لال مجھ سے فقط ایک قطرہ پانی مانگے گا اور میں اسے دے نہ سکوں، اتنا لاڈلا کہ جس کے لیے تاریخ نے یہ واحد وہ بچہ ہے کہ جس کے لیے زینب نے قدم گھر سے باہر نکالا، دل کی روشنی۔ دیکھیے جب بھی جناب زینب اپنے گھر سے نکلتی تھی رات کی تاریکی میں ماں کی قبر، رات کی تاریکی میں رسول کی قبر، لیکن کبھی دل کے اجالے میں جناب زینب نے اپنے قدم نہیں نکالے، لیکن جیسے ہی یہ شہزادہ اس دنیا میں آیا تو یہ ہے شکر کی منزلیں جو میں آپ اس دن امام کے بارے میں بتا رہی تھی کہ چوتھے امام وہ ہیں کہ ہر معاملے میں اللہ کا شکر، کس طرح شکر کرتے ہیں کہ جب کسی کے مومن کے درمیان صلح کروا دی تب شکر، کوئی کسی آفت سے بچ گئے اور یقین ہو گیا کہ گمان تھا کہ آفت میں مبتلا ہو جاؤں اور بچ گئے تو اللہ کا شکر، کسی نے کسی نعمت کا ذکر کیا تو آپ شکر کریں، تو یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو ہر حال میں اللہ کا شکر بجا۔ تو مجھے ایمان سے بتائیے کہ جب حسین کو وہ نعمت ملی ہوگی کہ جسے نماز شب میں مانگا ہے اور پھر معمولی نعمت نہیں مانگی بلکہ وہ مانگی ہے کہ پروردگار دے، لیکن شرط کے ساتھ حسین مانگ رہے ہیں خدا سے شرط کے ساتھ۔ کیا شرط ہے پروردگار عالم؟ بیٹے تو دے گا تیری راہ میں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو شبیہ رسول ہو، تو جو شرط کے ساتھ حسین ہو کر مانگے تو پھر اس پہ واجب ہوا نا کہ وہ شکر الہی بجا۔
ये पैगंबर शहजादा अली अकबर की शान पे बुलंद तर सलावत। हम में और उनमें यही फर्क है। हम शुक्र तब करते हैं जब नेमत मिल जाती है, और जो नेमत मिल जाती है उसे एक तरफ रख के फिर अल्लाह का शुक्र करें। मगर ये वो है कि जो नेमत अल्लाह इन्हें अता करता है उसी को खुदा की राह में लुटा कर अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो फर्क है ना उनमें और हम में। हम उस नेमत को बचाएंगे, फिर किसी छोटी चीज़ के साथ अल्लाह की खिदमत में नजराना पेश करें, लेकिन ये वो है कि जो दिया है उसी को तेरी खिदमत में लौटा रहे हैं। ये है इनका अंदाज़ शुक्राना। तो फिर जब पैदा हुआ वो कि जो शर्त के साथ आया है, बेटा भी और फर्जंद रसूल ऐसा कि जो शबीह रसूल, तो फिर हुसैन ने आगोश उम्मे लैला से अपने लाल को लिया और कपड़े में लपेटा। और अदाएं हैं ना, ये शुक्र करने की अदाएं, हम जैसे शुक्र नहीं। उसी को जिसे मांगा है परवरदिगार आलम, तुझसे मांगा है, तेरे लिए मांगा है, तेरे दीन के लिए मांगा है, तो लपेट कर वापस मेहराब इबादत में मस्जिद नबवी पे। तो अब जब बहन हुआ कि वो जिसे रोज मांगते थे अब वो आ गया है, तो भाई मेरा शुक्र अदा करने चला। वो शुक्र की मंजिल है, ये अताओं की और करम की मंजिल है कि वहाँ शुक्र अदा हो गया। देखिए ये सुन्नत है अंबिया के घरों की। आपको मालूम होगा ना, मैं कई मरतबा आपके सामने बयान करती हूँ कि जनाब मरियम जैसी बच्ची बेटी होने के बावजूद पैदा हो जाए तो माँ ने चूंकि मन्नत मानी है मेहराब इबादत में छोड़कर आने, तो मस्जिद के सहन में छोड़ाई। तो फिर ये तो वो है जो फख्र मरियम और फख्र ईसा। उधर अगर फख्र ईसा अदाए शुक्र में नेमत को मेहराब में छोड़ आएगा, तो फिर फख्र मरियम बुलंद होकर सर पे चादर रख के मस्जिद नबवी के सहन में जाकर उसी नेमत को बारगाहे इलाही से लेकर आएगी कि परवरदिगार आलम हुसैन ने तुझे दे दिया, अब ज़ैनब इसे लेकर पालेगी। और देखिए ये मंजिल कि जिस पर ये सवाल है कि क्यों कर मुमकिन है। आप सब माएँ हैं और आपको मालूम है कि माँ का कलेजा क्या हो, इतना हसीन बेटा, और क्या गवारा होगा इस करीमा फातिमा ज़हरा को कि इतना हसीन लख्ते जिगर कहें कि मुझे दे दो। ये वो चीज़ें हैं जो आपने इरफान की मंजिल पर की। मुमकिन है कि जनाब ज़ैनब कहें कि भैया इतना हसीन लाल मुझे दे दो। ये लेने वाले नहीं है वो मेरा, ये देने वाला घराना है। मेरा यकीन ये कहता है कि जनाब उम्मे लैला, क्योंकि ये वो चुनी हुई बीवियां हैं, जनाब उम्मे लैला ने जब मंजर ये देखा होगा कि ज़ैनब के चेहरे पर खुशी के वो आसार हैं कि जो मेहराब इबादत से वापस मेरे चांद को लेकर आई है, तो मेरा यकीन ये कहता है कि जनाब उम्मे लैला ने, और इसके साथ ये तारीख में भी रिवायत मौजूद है कि जनाब उम्मे लैला ने अपने चांद को गोद में लिया और लेकर आगोश जनाब ज़ैनब में देकर कहा था कि बीवी अगर ये शबीह पैगंबर है, आपकी माँ का लक़ब है उम्मे अबीहा, सुभान अल्लाह, जिसने बाप के लिए माँ का काम किया। ऐसे ही तो अगर फातिमा उम्मे अबीहा होकर मोहम्मद की हिफाजत कर सकती है, तो आप हैं सानिए फातिमा, आप हैं सानिए ज़हरा। तो ज़ेब तो यही होगा कि आपकी गोद में, आपकी आगोश में शबीह मोहम्मद अच्छा लगे। कि अगर गोद फातिमा जैसी तो फिर पले भी वो जो मोहम्मद जैसा। हमें ये फ़ख्र होता है कि मौला हमें आप मारिफत अता कीजिए। तो जिस घर में ऐसी मसूरात आई हैं, वो किस इरफान की मंजिल, वो किस ईमान की मंजिलों पर है। ये वही बावफा बीवियाँ हैं कि जो चेहरों को पढ़ती हैं कि क्या चाह रहे हैं, कहने की ज़रूरत नहीं, वहाँ में वक्त है, मगर ये इन बीवियों के शाया निशान कि जो इमाम के लबों की जुम्बिश से पहले वो करते जो इमाम चाह रहा है। तो अब
معلوم ہے جناب ام لیلا کے لیے جو امام چھٹے امام نے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو زیارت بیان کی ہے اس میں یہ لفظ ہے السلام علی المظلومہ والطاہرہ والمطہرہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روح بھی ہے جو مظلومہ بھی ہے مطہرہ بھی ہے اور طاہرہ. کیوں؟ کیونکہ اسی امام کا فرمان ہے نا چھٹے کا کہ یہ وہ نور ہے جو ارحام مطہرات سے ہوتے ہوئے آتے ہیں. تو صرف امام نہیں. اب دیکھیں نا آپ بار بار پڑھتے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. تو کون سا علی؟ اسی لیے تو حسین نے سب کے نام علی رکھے ہیں کہ علی اصغر پر بھی سلام, علی اکبر پر بھی سلام, علی زین العابدین پر بھی سلام. تو جب بیٹے وہ ہیں کہ جو پاک و طاہر ہیں, تو جب صلب پاک و طاہر ہیں تو ارحام بھی اتنے ہی پاک و طاہر ہیں کہ جو وہ ظرف بن سکے کہ جن میں یہ انوار سما سکے. زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا, زمین بولی فلک بولا علی مولا علی مولا, تیرا مولا میرا مولا علی مولا علی مولا, میرا مشکل کشا مولا علی مولا علی مولا, میرا حاجت روا مولا علی مولا علی مولا. نعرہ حیدری حیدری اعلیٰ امام 14 معصومین کی شان پہ بلند تر صلوات. ہے کہ جو طاہرہ ہیں, اور یہ میں آپ کو ایک مسئلہ بھی بتا دوں کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ جیسے ہی کوئی بھی اس گھر میں آتی تھی, اب دیکھیں نا جو عصمت صغریٰ کے درجے پر ہیں وہ تو ہیں ہی, جناب ام کلثوم ہے, جناب زینب ہے, یہ تو ہیں ہی اولاد زہرا ہیں. لیکن تاریخ نے لکھا ہے اور یہ عرفاء کا اور علماء کا متفقہ رائے ہے کہ جیسے ہی کوئی بھی اس گھر میں آتی تو وہ تمام ظاہری نجاستوں سے پاک ہو جاتی. کہ آپ حرم میں جائیں تو آپ حالت نجاست میں نہیں جا سکتے, تو وہ جو گھر ہو جو منبع طہارت ہو ممکن ہی نہیں ہے کسی طرح کی جہاں عقلی نجاست کا گزر نہیں, تو وہاں جسمانی نجاست کا کہاں لینا دینا. اس گھر میں آتے ہی یہ بیویاں پاک و طاہر, یا اگر میں کہہ لوں کہ جنہیں اللہ نے چنا ہے جو طہارت کی اعلیٰ بلندیوں پر ہوتی ہیں, اللہ انہیں چن کر ان گھروں میں لاتا ہے. اور آپ کو میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا کیونکہ مجمع بدلتا رہتا ہے, بات دوبارہ دوہرا دیتی ہوں کہ جناب ام لیلا کا گھرانہ کون سا؟ مختار ثقفی پوتے ہیں, اور یہ جناب ام لیلا بنت مسعود بنت ثقفی, تو یہ ایک ہی گھرانہ ہے, بنی ثقیف کے گھرانے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے شہدائے کربلا میں 5 شہداء ہیں جو اسی بیوی کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, بنی ثقیف سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی دادا ایک ہے, ایک طرف پوتے ہیں, یعنی کہ مختار ابن عبید اللہ ثقفی وہ پوتے ہیں, اور یہ یعنی مختار پوتے ہیں ثقفی کے, اور یہ پڑپوتی ہیں. یعنی فرق کتنا ہے, یعنی رشتے میں مختار چچا لگتے ہیں. اور وہ جو اکثر آپ نے تاریخ میں, بس یہ آخری جملہ آپ کے سامنے, وہ اکثر آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ جناب شہزادہ علی اکبر کا جب لاشا پامال ہونے لگا تو ایک شخص سامنے ہوئے, اس نے کہا اسے چھوڑو, رشتے میں یہ میرا بھانجا ہے. یعنی اب یہ تاریخ نے پیوند کاری تو ظاہر ان پہ واجب ہے کہ کی جائے کسی طرح سے, یہ ہمارا فخر ہے کہ ہمارے ہی اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کہا کہ کیونکہ علی اکبر کے ماموں لگتے ہیں یہ فلاں فلاں اور شمر ملعون, تو اس لیے جناب علی اکبر کا لاشا پامالی سے ہو جائے. کیوں؟ تاکہ پیوند لگا کر ان بیویوں کے خاندانوں پر انگلیاں اٹھائی جا سکیں, جبکہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے
کہ یہ پوتی ہے طائف کے سردار اور مسعود ابن عروہ ثقفی طائف کے سردار ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتا چکی ہوں، دوبارہ بتا رہی ہوں کہ یہ وہ سردار ہے کہ جنہیں اللہ نے اس وقت عزت اور شرف نوازا ہے کہ جب رسول طائف میں تبلیغ اسلام کے لیے گئے، اور اسلامیات کی کتابوں میں بچوں کے لیے بھی لکھا ہے اتنے پتھر برسائے تھے کہ رسول کے نالین سے بھی خون رس رہا ہے. کتنے پتھر. تو اگر پتھر برستے رہتے تو رسول وہیں ختم ہو جاتا. کوئی تو ہوگا جس نے رسول کا دفاع کیا ہوگا، کوئی تو ہوگا جس نے آ کر طائف کے جاہلوں کو روکا ہوگا، کوئی تو ہوگا جس نے حفاظت کا کام کیا ہوگا. تو وہ یہی بنی ثقیف کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے طائف میں رسول کی محافظت کا کام کیا ہے. تو جو اتنا بلند خاندان ہوتا ہے نا، اللہ انہی میں سے چنیدہ کو چن کر ان گھروں میں بھیجتا ہے. تو یہ سمجھائیں آپ کو جناب ام لیلہ کا خاندان کون سا تھا. اور یہ جو بات میں آپ کو ماموں والی بتا رہی ہوں، یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں لوگ رہتے ہیں ایک ساتھ، تو اب آپ اگر ایک ہی گھر میں پڑوس میں رہتے ہیں تو آپ کہیں بھائی یہ میرا چچا ہے، نہ بھی دور کا رشتہ دار ہو، بہن بنا لیا، بھائی بنا لیا. تو کیوں؟ کیونکہ ایک قبیلے کے ہیں، ایک علاقے کے ہیں. اس رشتے سے یعنی فلاں علاقے میں ہمارا ساتھی تھا، اس لحاظ سے ہماری یہ بہو بولی بہن ہے. تو انہوں نے یہاں سے پیوند کاری کہ یہ ہماری بہن ہے. یعنی اب وہ جو منہ بولی تھی اس کو انہوں نے حقیقی بہن بنا دیا. کیوں؟ تاکہ کہیں سے کوئی جھول، کہیں سے کوئی عیب اس خاندان کے ساتھ جوڑا جا سکے. مگر یہی شرف ہے اس خاندان کا کہ دنیا جڑنا چاہتی ہے مگر یہ کسی سے جڑنا نہیں چاہتے. یہ اس کمال گھرانے کا. مل کر صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد محمد. میں نے آپ سے کہا کہ امام کا فرمان السلام علی المظلومہ والمطہرہ والطاہرہ. کیوں مظلومہ ہے؟ اب اس کی جب شرح کی ہے علماء نے، امام کہتے ہیں اگر جناب علی اکبر امام کربلا سے پہلے مر گئی تو مظلومہ نہیں. مظلومہ ہے اس لیے کہ اپنی آنکھوں سے اپنے لال پر وہ جب دیکھا کہ جس کی گواہ جناب زینب دیے چکے ہیں. جب شام کی عورتیں کہتی ہیں حسین چہرے کو دیکھ کر اے شام کی عورتوں، یقیناً اس حسین کی ماں بن